کے ساتھ میں محمود احمد حاضر۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اڈیشہ کے بھونیشور میں پولیس کے ڈائریکٹر جنرل اور پولیس انسپکٹر جنرلوں کی کل ہند کانفرنس کا کیا افتتاح۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل کانفرنس میں کریں گے شرکت۔ پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس آج لگاتار چوتھے دن دونوں ایوانوں میں ہنگامہ آرائی کی نظر۔ چیف سیکرٹری کی صدارت میں اعلیٰ سطح کی میٹنگ منعقد۔ جموں کشمیر میں 1 دسمبر سے کانسٹیبل اسامیوں کے لیے ہونے والے امتحانات کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا لیا جائزہ۔ اور سائبر پولیس کشمیر نے لگ بھگ 21 لاکھ روپے کے فراڈ ڈیجیٹل اریسٹ کیس کو حل کرنے کا کیا دعویٰ۔ لوگوں سے کی کسی بھی فون کال پر کسی انجان آدمی سے اپنی اہم جانکاری ساجھا نہ کرنے کی اپیل۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج سپہر اوڈیشہ کے بھونیشور میں پولیس کے ڈائریکٹر جنرل اور پولیس انسپکٹر جنرلوں کی کل ہند کانفرنس کا افتتاح کیا۔ یہ 3 روزہ کانفرنس ملک میں سینئر پولیس اہلکاروں اور سیکیورٹی سے متعلق منتظمین کو غور و خوض کرنے اور قومی سیکیورٹی سے متعلق مختلف امور پر بحث و مباحثے کے لیے بات چیت کا ایک پلیٹ فارم فراہم کرے گی۔ اس بات چیت میں جرائم پر قابو پانے اور امن و قانون کے بندوبست سے متعلق چیلنجوں سے نمٹنے میں پیشہ وارانہ کارروائیوں کو تیار کرنے سمیت داخلی سیکیورٹی کو درپیش چیلنج بھی شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ پی ایم او نے بیان جاری کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے کانفرنس میں ہمیشہ سے ہی گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کے علاوہ کانفرنس میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال، سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ڈی جی پیز، سیکیورٹی ایجنسیوں کے سربراہان، انٹیلیجنس بیورو اور ایس پی جی حصہ لینے کے لیے بھونیشور پہنچ گئے ہیں۔ کانفرنس کے دوران سرکردہ خدمات کے لیے پریسیڈنٹ پولیس میڈل بھی عطا کیے جائیں گے۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں آج لگاتار چوتھے دن دونوں ایوانوں میں ہنگامہ آرائی جاری رہی۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی کو ایک مخصوص کاروباری گروپ پر رشوت کے الزامات سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کے احتجاج کی وجہ سے دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ راجیہ سبھا میں آج صبح جب کارروائی شروع ہوئی تو چیئرمین جگدیپ دھنکر نے اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان کی جانب سے ایک مخصوص کاروباری گروپ کے خلاف رشوت کے الزامات اور دیگر معاملات پر بحث کے لیے پیش کردہ التوا کی نوٹس کو خارج کر دیا۔ لوک سبھا میں کانگریس، ڈی ایم کے، سماجوادی پارٹی اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان نے کارروائی کے آغاز پر نعرے بازی شروع کر دی۔ اسپیکر اوم برلا کی درخواست کے باوجود کہ وقفہ سوالات کو پرامن طریقے سے چلنے دیا جائے، اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی جاری رہی اور جب شور شرابہ زیادہ بڑھ گیا تو اسپیکر نے ایوان کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج پونی ریاسی میں اتی ویشنو مہا یگیہ میں شرکت کے لیے شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے پوجیہ سنت بال یوگیشور جی مہاراج کو پچھلے کئی برسوں سے پولیس اہلکاروں کے لیے قربانی کو اجاگر کرنے کے لیے ایسے پروگرام منعقد کرنے کی سراہنا کی۔ انہوں نے کہا کہ قوم ایسے جوانوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی جنہوں نے ملک کے اتحاد، بھائی چارے، امن اور ترقی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دہشت گردی کے ایکو سسٹم کو پوری طرح سے ختم کیا جائے گا اور اس میں ہر ایک شہری کو اپنا تعاون پیش کرنا چاہیے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج جموں میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جموں کشمیر پولیس میں کانسٹیبل اسامیوں کے لیے ہونے والے امتحانات کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں سول ایڈمنسٹریشن اور پولیس محکمے کے اعلیٰ افسران کے علاوہ ایس ایس آر بی کی چیئرپرسن اندو کنول چب نے بھی شرکت کی۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ امتحانات کے لیے تمام طرح کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں، جن میں امتحانی مراکز پر تعینات عملے بشمول آبزروروں، سپروائزروں اور انویجیلیٹروں کی دستیابی مکمل کر لی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری نے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں سے کہا کہ وہ اپنے اپنے اضلاع میں زیادہ سے زیادہ امتحانی مراکز کو نگرانی میں رکھیں تاکہ کسی بھی طرح کی شکایت کا کوئی بھی معاملہ سامنے نہ آئے۔ چیف سیکرٹری نے ڈپٹی کمشنروں سے یہ بھی کہا کہ وہ حساس اور غیر حساس امتحانی مواد کو مراکز تک پہنچانے اور جوابی پرچے جمع کرنے میں پوری طرح سے احتیاط برتیں۔ اس موقع پر ایس ایس آر بی کی چیئرپرسن نے کہا کہ 4002 اسامیوں کے لیے 5,59,135 امیدواروں کو امتحان میں شامل ہونا ہے، جن کا امتحان 1 دسمبر سے شروع ہو کر 22 دسمبر کو اختتام پذیر ہوگا۔ ناظرین، خبریں جاری ہیں، پہلے یہ وقفہ۔ ایکسکیوز می سر، یہ میرا استعفیٰ۔ کیوں؟ سر یہاں کے ٹیوب لائٹ سے میرے کو الرجی ہوتا ہے سر۔
ओके मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। सर मेरा क्या कोई resignation। मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा है? आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन? भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। साइबर पुलिस कश्मीर ने अपनी नौयत के पहले डिजिटल अरेस्ट केस को हल करने का दावा किया है और इस केस में लगभग 21 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। एसएसपी श्रीनगर इम्तियाज हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 4 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि फ्रॉड अंजाम देने वालों ने शिकार बनने वाले शख्स से कहा कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया है और इस दौरान उन्होंने 6 करोड़ 8 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग भी की है। फ्रॉड का शिकार होने वाले इस शख्स ने 21 लाख रुपए बिना किसी तहकीकात किए इन लुटेरों के अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफर किए। डिजिटल अरेस्ट स्कैम की शिकायत की मौसूली के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई अंजाम देते हुए मुख्तलिफ जगहों पर छापामारी की और अब तक शामली उत्तर प्रदेश से गौरव कुमार, पटियाला से गुरप्रीत सिंह और उज्जवल चौहान को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन्स, 13 सिम कार्ड, 1 मैकबुक, 24 डेबिट कार्ड, 20 चेकबुक और 10 पासबुक के अलावा काबिल एतराज मवाद भी जब्त किया गया। साइबर पुलिस कश्मीर ने लोगों से एक बार फिर अपील की कि वो किसी भी फोन कॉल पर किसी अनजान आदमी से अपनी अहम जानकारी साझा न करें, क्योंकि इसमें पूरी तरह से फ्रॉड अफराद मुलव्विस होते हैं। KPDCL ने अपने तमाम सारिफीन को मशवरा दिया है कि वो किसी भी जगह पर मुतल्लिका महकमे के ममनू जोनों में दाखिल होने से परहेज करें, क्योंकि इससे उनकी जानों को खतरा लाहक हो सकता है। तफसीलात देते हुए KPDCL के तर्जुमान ने कहा कि गुज़िश्ता रात उनको एक इत्तला मिली कि शरीफ आबाद रिसीविंग स्टेशन में कुछ लोग जबरन दाखिल हुए और वहां ड्यूटी पर तैनात एहलकारों से हाथापाई करने की कोशिश की। इस दौरान लोगों ने कई फेडरों को चालू करने की भी कोशिश की, जिसकी वजह से कई हादसात भी पेश आ सकते थे, लेकिन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से इन हादसात को रोका गया। तर्जुमा ने कहा कि जिन लोगों ने इस तरह की कोशिश की है उनमें चंद एक की पहचान की गई है और जल्द ही पुलिस इस सिलसिले में कार्रवाई अंजाम देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम करते हुए कहा कि जंग जदल और तशद्दुद से अवाम और ममालिक की तबाही होती है। डॉक्टर फारूक, जो इन दिनों उम्रह के सिलसिले में मक्का शरीफ गए हुए हैं, ने उम्मीद जाहिर की है कि फलस्तीन और इसराइल के दरमियान भी जल्द जंगबंदी का ऐलान किया जाएगा और फिर उस पर सख्ती से अमल होगा। अरकानी पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद और आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने भी जंगबंदी का खैर मकदम किया है। इसी दौरान वादी में आज उलमाए दीन समेत जम्मू कश्मीर जमीयत हमदानी के सरबराह मौलाना रियाज हमदानी ने भी इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंगबंदी की उम्मीद जाहिर करते हुए दुनिया में क़याम अमन के लिए दुआ की। टेक्सटाइल सोर्सिंग फेयर 2024 आज अख्तिताम पजीर हुआ। मेले के दौरान वर्कशॉप और कई गैर मुल्की कारोबारियों के दरमियान तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर 50 गैर मुल्की और मुल्की कारोबारियों ने मकामी कारोबारियों के साथ मुलाकात की और कई अहम उमूरात पर तबादला ख्याल किया। टेक्सटाइल फेयर की ये तकरीब स्कॉस्ट कश्मीर के कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद हुई, जिसका इफ्तिताह कल LG मनोज सिन्हा ने वर्चुअल मोड के जरिए किया था। टेक्सटाइल सोर्सिंग फेयर में कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर, कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, VC स्कॉस्ट और दीगर अफसरान मौजूद थे। श्रीनगर में महकमे ट्रैफिक की तरफ से नाबालिग और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम जारी है और इस कार्रवाई के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। SSP ट्रैफिक सिटी मुजफ्फर शाह, जो RTO कश्मीर शाहनवाज बुखारी के साथ इस मुहिम की सरबराही कर रहे हैं, ने कहा कि इस मुहिम के दौरान लोगों में ट्रैफिक कवानीन के बारे में जानकारी फराहम की जा रही है, जबकि नौजवानों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी न करने से मुतलिक आगाही पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम की बदौलत शहर में ट्रैफिक निज़ाम में काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई है और वालिदैन की तरफ से उन्हें इस तरह की कार्रवाई करने पर हौसला अफजाई की जा रही है। वाज़ेह रहे कि पिछले 15 दिनों के दौरान तकरीबन 5000 मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में जब्त किया गया है।
سماجی بہبود محکمے نے ایک نجی ادارے کے اشتراک سے آج بجبہاڑا کے زیبا آپا انسٹیٹیوٹ میں ایک تقریب منعقد کی، جس دوران جسمانی طور خاص 80 افراد میں موٹر سائیکلز، ویل چیئرز، سمارٹ فونز، سمارٹ کینز اور ہیئرنگ ایڈز تقسیم کیے۔ اس موقع پر ایم ایل اے بجبہاڑا سری گفارہ ڈاکٹر بشیر احمد ویری نے شرکت کی، جنہوں نے جسمانی طور خاص افراد میں یہ ضروری اشیاء تقسیم کی۔ زیبا آپا انسٹیٹیوٹ کے سرپرست جاوید ٹاک نے محکمہ سوشل ویلفیئر اور اس ادارے کا شکریہ ادا کیا جس نے جسمانی طور خاص افراد کے لیے یہ سامان مہیا کرایا۔ پاندریٹن سری نگر میں آج بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے ایک ممبرشپ مہم کا آغاز کیا گیا، جس میں پارٹی کے کئی کارکنان اور کافی تعداد میں مقامی لوگوں نے شرکت کی۔ اس مہم کا مقصد کشمیر وادی میں پارٹی کو مضبوط اور مستحکم بنانا ہے۔ اس موقع پر بی جے پی کے سینئر لیڈر انجینئر اعجاز حسین کے علاوہ پارٹی کے کئی دیگر لیڈران بھی موجود تھے۔ نوگام سری نگر میں آج مقامی رضاکار تنظیموں کی طرف سے خانہ بدوش اور قبائلی خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے منعقد کیے گئے ایک مفت میڈیکل کیمپ کے دوران علاج معالجہ کیا گیا۔ رضاکار تنظیموں کی طرف سے اس کیمپ میں مختلف ماہرین صحت کو مدعو کیا گیا تھا، جنہوں نے مختلف قسم کے مریضوں کا علاج معالجہ کیا اور ان میں مفت ادویات بھی تقسیم کی گئیں۔ کیمپ کا انعقاد کرنے والی تنظیموں کے منتظمین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے کیمپ منعقد کرنے سے خانہ بدوش اور قبائلی لوگوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے اور اس طرز عمل سے ان خاندانوں میں بھی صحت سے متعلق بیداری پیدا ہوتی ہے۔ انجمن شرعی شیان اور کشمیر آئی اسپتال کے باہمی اشتراک سے آج مرکزی امام بارگاہ بڑگام میں ایک مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماہر امراض چشم نے مریضوں کا علاج معالجہ کیا اور کئی ٹیسٹ بھی کرائے۔ بعد میں مریضوں کو خصوصی رعایت کے تحت مختلف ادویات اور دیگر مشورے فراہم کیے گئے۔ بانڈی پورہ ضلع کے جنگلاتی علاقے میں 2 روز قبل لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ فارسٹ رینج آفیسر الطاف احمد نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ آگ پر قابو پانے کے لیے محکمہ جنگلات، فارسٹ پروٹیکشن فورس اور مقامی لوگ آگ بجھانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تاہم کمپارٹمنٹ نمبر 124 اور 125 میں لگی آگ سے کافی حد تک نقصان پہنچا ہے۔ وائلڈ لائف محکمے نے کلگام ضلع کے برازلو علاقے سے کافی مشقت کے بعد ایک کالے ریچھ کو قابو کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ریچھ علاقے میں کئی دنوں سے گھوم رہا تھا، جس کی وجہ سے مقامی آبادی میں خوف و ہراس کی لہر پیدا ہوئی تھی۔ محکمے کے اہلکاروں نے ریچھ کو پکڑنے کے بعد نزدیکی جنگلی حیات کی پناہ گاہ میں چھوڑ دیا۔ سپریم کورٹ نے آج سنبل ٹرائل کورٹ سے کہا ہے کہ سنبل کی شاہی جامع مسجد کے خلاف مقدمے میں اس وقت تک آگے نہ بڑھے جب تک کہ سروے کے آرڈر کے خلاف مسجد کمیٹی کی طرف سے داخل کردہ پیٹیشن الہ آباد ہائی کورٹ میں شامل نہ کر لیا جائے۔ کورٹ نے یہ بھی ہدایت دی کہ ایڈوکیٹ کمشنر جنہوں نے مسجد کا سروے کیا تھا کی رپورٹ کو سیل کور میں رکھا جائے اور اس دوران اسے نہ کھولا جائے۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس سنجے کمار پر مشتمل بینچ سنبل شاہی جامع مسجد کمیٹی کی طرف سے داخل کردہ پیٹیشن کی سماعت کر رہی تھی۔ پیٹیشن میں 19 نومبر کو پاس ہونے والے کورٹ کے آرڈر کو چیلنج کیا گیا تھا، جس میں ایڈوکیٹ کمشنر کے ذریعے مسجد کا سروے کرانے کی ہدایت دی گئی تھی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آج رات سے وادی میں مغربی ہوائیں اثر انداز ہوں گی اور اس دوران میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ محکمے نے بتایا کہ موسم کی یہ صورت کل دوپہر تک جاری رہے گی اور اس دوران موسم ناسازگار رہے گا اور اس کے بعد 2 اور 3 دسمبر کو ایک بار پھر سے مغربی ہوائیں جموں کشمیر میں داخل ہوں گی اور میدانی علاقوں میں بارش جبکہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی برف باری ہو سکتی ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہو جاتا ہے۔ آپ خبریں سمیت ڈی ڈی کشمیر کے پروگرام پرسار بھارتی OTT پلیٹ فارم، اینڈرائیڈ، ویوز اور iOS پلیٹ فارم پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سرینگر فالو کر سکتے ہیں. یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.